Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sumaya Institute of Islamic Studies. I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also fine. تختی نمبر 19 مد کا بیان. لاسٹ کلاس میں ہم تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید پڑھے تھے اور آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 19 مد کا بیان. اگر آپ مجھ سے آن لائن قرآن مجید پراپر تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. میں ویڈیو کال، وائس کال اور زوم پر اپنے کلاسز لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 19 مد کا بیان. مد کے بیان میں ٹوٹل 3 قاعدے ہیں. فرسٹ والا قاعدہ ہے مد متصل، سیکنڈ والا قاعدہ ہے مد منفصل، تھرڈ والا قاعدہ ہے مد لازم. فرسٹ والے مد کو ہم 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سیکنڈ والے مد کو بھی ہم 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور تھرڈ والے مد کو ہم 1 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. نمبر 2، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو مد متصل، مد منفصل اور مد لازم. یہ مد کے نام ہیں. پہلا مد کا نام ہے مد متصل، سیکنڈ والے مد کا نام ہے مد منفصل، تھرڈ والے مد کا نام ہے مد لازم. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کلمے کا یوز ہو رہا ہے. اسی کلمہ، دوسرا کلمہ، بعد والے حرف پر جزم تشدید ہو. اب ہم کیسے معلوم کریں گے کہ مد متصل، مد منفصل، مد لازم کا قاعدہ کب، کیسے اور کہاں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کلمہ کسے کہتے ہیں. کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں. اوکے، انگلش میں ورڈ کہتے ہیں اور اردو میں کلمہ کہتے ہیں. اوکے، سو فرسٹ والی ڈیفینیشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد لازم ہوگا. مینس ایک ہی ورڈ میں مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے گا تو وہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. وہاں پر ہمیں 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اوکے، اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ والے فرسٹ والا جو باکس ہے یہاں پر سارے مد متصل کے ورڈز ہیں. سو یہاں پر دیکھیے جاء، سو یہاں پر مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے، اسی لیے یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل، اوکے، سمیہ میں ہی اگر مد آیا اور سمیہ میں ہی اگر حمزہ آیا تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. اوکے، تو یہاں پر جاء ویسے ہی ہے، ایک ہی کلمے میں مد آ رہا ہے اور ایک ہی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پر ہمیں 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اب ہم دوسرے ورڈ میں دیکھیں گے، یہاں پر مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے ایک ہی کلمے میں، مطلب ایک ہی ورڈ میں حمزہ بھی آ رہا ہے، ایک ہی ورڈ میں مد آ رہا ہے اور حمزہ آ رہا ہے. سیئت. اوکے، تو یہاں پر بھی ایک ہی کلمے میں مد آ رہا ہے اور مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے. نیکسٹ ورڈ میں ہم دیکھیں گے سوء. تو سوء بھی ایک ہی کلمہ، ایک ہی ورڈ ہے. سو کے بعد مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا مد متصل کا قاعدہ. اب ہم دیکھیں گے مد منفصل کا قاعدہ کب، کیسے اور کہاں ہوتا ہے، ہم کیسے ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں. سو یہ والا جو باکس، سیکنڈ والا جو ہمارا باکس ہے یہ مد منفصل والا ہے. یہاں پر مد منفصل کے ورڈز ہوتے ہیں، مطلب ایک کلمے میں مد آتا ہے
اور دوسرے کلمے میں یہاں پر حمزہ آتا ہے. اوکے, جیسے ہم دیکھیں گے فی امرینا. دیکھیے فی ایک ورڈ ہے, فی ایک کلمہ ہے. اوکے, اور امرینا ایک دوسرا کلمہ ہے, مینس دوسرا ورڈ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو مد کے بعد کیا آ رہا ہے, حمزہ آ رہا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. ہم تختی نمبر 3 میں پڑھے تھے, رائٹ. اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا, حمزہ بن جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک ورڈ میں مد آ رہا ہے اور دوسرے ورڈ میں حمزہ آ رہا ہے. تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے, مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل سمیہ ایک ورڈ ہو گیا اور ہم یہاں پر بیگم لگا دیں گے. اوکے, سو سمیہ میں مد آ رہا ہے اور بیگم میں حمزہ آ رہا ہے. تو ایسے والے ورڈس میں کیا ہوگا, مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اوکے, اب ہم یہاں پر نیکسٹ ورڈ دیکھیں گے. یہاں پر آپ دیکھیے ایک ورڈ میں مد آ رہا ہے اور دوسرے ورڈ میں حمزہ آ رہا ہے. تو ایسے والے ورڈس میں کون سا قاعدہ ہوگا, مد منفصل کا. دیکھیے لا پر آ رہا ہے مد, الہ ایک دوسرا ورڈ ہے, الہ پر حمزہ آ رہا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, لا الہ, لا ایک ورڈ ہے, الہ ایک دوسرا ورڈ ہے. اوکے, اب دیکھیے یہ والا ورڈ انا انزلنا, انا ایک ورڈ ہے, انزلنا ایک دوسرا ورڈ ہے. انا دیکھیے انا پر آ رہا ہے مد اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو یہاں پر آ رہا ہے حمزہ. تو انا میں مد آ رہا ہے اور انزلنا میں حمزہ آ رہا ہے. مطلب 2 ورڈس ہو گئے, 1 and 2. سو یہاں پر ڈیفینیشن میں کیا کہہ رہے ہیں, حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. تو یہاں پر ویسے یہ دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اوکے, تھرڈ والا باکس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو مد لازم کے یہاں پر ورڈ سے. سو مد لازم کا قاعدہ, حالانکہ مد لازم بڑا مد ہے, یہاں پر ہمیں 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ہم ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں مد لازم کہاں پر ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں پر مد لازم میں آپ کو کلمہ وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں دیکھنا ہے, بس آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے مد کے بعد جزم یا تشدید آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اوکے, جیسے کہ یہاں پر دیکھیے آل آنا میں آپ دیکھ سکتے ہو مد کے بعد جزم آ رہا ہے. اور جزم کون سا قاعدہ ہوگا, مد کے بعد اگر جزم آیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تھرڈ والا ڈیفینیشن میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم میں تشدید مد لازم ہوگا. تو یہاں پر دیکھیے مد کے بعد جزم آ رہا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا مد لازم کا قاعدہ. یہاں پر آپ کو 1 سے 5 الف, مطلب 5 الف کے برابر آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اگین ہم نیکسٹ والا ورڈ میں دیکھیں گے حاجوکا میں مد آ رہا ہے اور مد کے بعد تشدید آ رہا ہے. اگین یہاں پر دیکھیے آپ مد آ رہا ہے اور مد کے بعد تشدید آ رہا ہے. بس آپ کو مد لازم کا قاعدہ ایسے ہی معلوم ہو جائے گا. بس آپ کو دیکھنا ہے مد کے بعد جزم یا تشدید آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. یہاں پر ہو جائے گا ہمارا مد لازم کا قاعدہ. بس آپ کو دیکھنا ہے مد کے بعد جزم یا تشدید آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. یہاں پر ہو جائے گا ہمارا مد لازم کا قاعدہ. اب ہمیں سینٹینس فارم میں بھی قاعدہ بتانے آنا چاہیے. ہم کیسے سینٹینس فارم میں مد متصل کا قاعدہ بولیں گے. ٹھیک ہے, مد متصل کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے جا آ میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو بولنا ہے جا آ میں ہو رہا ہے مد متصل کا قاعدہ, مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے. ایسے ہی سیم ہم مد منفصل کا قاعدہ بولیں گے کہ فی امرینا میں ہو رہا ہے مد منفصل کا قاعدہ, مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. مد لازم میں ہم بولیں گے آل آنا میں ہو رہا ہے مد لازم کا قاعدہ, مد کے بعد جزم آ رہا ہے اسی لیے. اور اگر تشدید آئے گا تو مد کے بعد تشدید آیا ہے اسی لیے. سمپل ہے, ایزی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا.
جاء سیئت سوء فی امرینا. بہت سارے اسٹوڈنٹ یہاں پر انیسیسری قلقلہ کر دیتے ہیں امرینا. ٹھیک ہے امرینا. دیکھیے قلقلہ صرف 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے. اوکے قاف طا با جیم دال پر. اگر ان کے اوپر جزم آ جائے گا تبھی قلقلہ ہوگا. اور اگر دوسرے لیٹرز پر جزم آ جائے جیسے کہ میم ہے یہاں پر, میم کے اوپر اگر جزم آ جائے گا تو ہم یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے. جیسے کہ آم یہ ان نیسیسری قلقلہ ہو گیا, یہاں پر قلقلہ نہیں ہونا. حمزہ میم زبر ناٹ آم. اوکے خوف تو با جیم دال کے علاوہ کسی بھی لیٹر پر اگر جزم آ جائے گا تو وہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے. فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن. حاجوک والصافات جیم زبر جا حمزہ زبر جاء سین یا زیر سی حمزہ تا زبر سیئت سین واو پیش سو حمزہ پیش سوء فا یا زیر فی حمزہ میم زبر فی را زیر ری فی امری نون الف زبر نا فی امرینا لام الف زبر لا حمزہ زیر لا لام کھڑا زبر لا الہ زبر لا الہ حمزہ نون زیر نون الف زبر نا حمزہ نون زبر زالام زبر زل زل نون الف زبر نا زلنا. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا, تو یہاں پر ہم نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کر رہے ہیں 1 الف کے برابر. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم 3 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں. پہلے ہم غنہ کر رہے ہیں اچھے سے, پہلے آپ اچھے سے غنہ کریے 1 الف کی مقدار, پھر اس کے بعد مد کریے 3 الف کے برابر. پھر اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے, زا حروف اخفا میں سے ہے. نون ساکن کے بعد میں زا ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا, حروف اخفا تختی نمبر 10. تو پہلے آپ کو غنہ کرنا ہے 1 الف کے برابر, پھر آپ کو 3 الف کے برابر مد کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو پھر سے 1 الف کے برابر اخفا کرنا ہے. تو یہاں پر مسٹیک مت کریے گا, اچھے سے یہاں پر قاعدہ کریے. پھر یہاں پر لام کے اوپر جزم آ رہا ہے تو یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں انیسیسری قلقلہ کرتے ہیں, زل ایسے پڑھتے ہیں تو ایسے بھی مت پڑھیے, زل اس طرح پڑھیے. حمزہ لام کھڑا زبر آل حمزہ کھڑا زبر آل نون زبر نا آنا حاجیم زبر حاد جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجو کا واو صاد زبر صاد فا کھڑا زبر صوف والصوف فا کھڑا زبر فا والصوفا تا زیر تی والصوفاتی.
آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔